السلام علیکم جی، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اسکواڈز اناؤنس کیے ہیں ہم نے انگلینڈ اور ویسٹ انڈیز ٹور کے لیے۔ سب سے پہلے تو آپ سے ریکویسٹ یہ کروں گا کہ آپ سب لوگ اپنے موبائل جو ہیں وہ سائلنٹ پہ رکھیں۔ پریس کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے اگر کوئی بھی سوال ہیں تو یہاں پہ چیف سلیکٹر قومی کرکٹ ٹیم محمد وسیم موجود ہیں اور آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے۔ ہلکا سا آپ کو بریف کر دوں پہلے، 25 جون کو قومی اسکواڈ جو ہے وہ روانہ ہوگا مانچسٹر۔ 6 جولائی تک ہم لوگ وہاں پہ رہیں گے 10 روزہ آئسولیشن میں، اس کے بعد کارڈف 6 جولائی کو پہنچیں گے اور 8 جولائی کو پہلا وہاں پہ ہم میچ کھیلیں گے، جس کے بعد انگلینڈ سیریز مکمل کرنے کے بعد ہم لوگ 21 جولائی کو باربیڈوس روانہ ہو گئے جہاں پہ ویسٹ انڈیز سیریز ہوگی۔ فلور ہم اوپن کرتے ہیں، اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو کائنڈلی ریز کر لیں۔ سہیل عمران پہلے کر لیں۔ باتیں ہوتی رہی تھیں، تو اب انکلوژن ہوا ہے اعظم خان کا، تو ہمیں بتائیں گے کہ آپ کے فٹنس کا جو معیار تھا اس کے اوپر وہ پورا اترے ہیں، تو اس کے بعد ہی وہ فرسٹ ٹائم T20 اسکواڈ کا حصہ بنے ہیں۔ ہاں جی، اب بہتر۔ ہاں جی سہیل بھائی، اس پہ دیکھیں اس ٹائم بھی شرجیل خان کی بھی جب سلیکشن ہوئی تھی تو اس چیز کو میں نے انڈیکیٹ کیا تھا کہ وی آر ٹرائنگ ٹو کریٹ اے بیلنس بٹوین دا اسکل اینڈ دا فٹنس۔ اوبیسلی فٹنس از دا امپورٹنٹ پارٹ کہ وہ پلیئرز کی ہونی چاہیے۔ اب اس کے اندر اب یہ ہے کہ چیزیں آپ نے گیج کرنی ہے کہ اوبیسلی جب T20 کی ہم بات کرتے ہیں کہ فٹنس فار دا 20 اوورز، اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کی جو ایکچوئل اسکل ہے بیٹنگ کی، تو اس کو اگر ہم کمپیریزن کرتے ہیں، اس کا ایک بیلنس دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو شرجیل کے ٹائم پہ بھی میں نے یہی کہا تھا کہ فٹنس یس ویری امپورٹنٹ، ہی نیڈس ٹو امپروو، جو کہ امپروو ہوتی ہوئی نظر بھی آئی ہے۔ اور سیم کیس ود اعظم خان، اوبیسلی اس کی فٹنس میں بھی بہتری آ رہی ہے اور اس کے لیے آگے فردر بھی گول سیٹ کیے گئے ہیں اور ہوپ فلی وہ اچیو کرے گا۔ تو فٹنس اسٹل ریمینز اے پارٹ آف آور اسٹریٹجی، لیکن آن دا سیم ٹائم ہم نے ٹیم کی ضرورت بھی دیکھنی ہے اور ساتھ ساتھ جو اس کے اوپر جو کرائٹیریا سارٹ آف اے کرائٹیریا ہم نے یہی بنایا ہے کہ ان میں آپ کو پروگریشن نظر آنی چاہیے ہمیں ان پلیئرس کے اندر، کہ ان کی ڈے بائی ڈے یا ویکلی رپورٹس ہمارے پاس آ رہی ہیں فٹنس کی، تو ڈیفینیٹلی اس میں امپرومنٹ آ رہی ہے اور آگے یہی پلانز ہے کہ ان کو فٹنس پہ اور کام کرنا ہوگا۔ لیکن ایٹ دا مومنٹ وی فیل کہ ٹیم کے اندر ہمیں ایک ایسے بیٹسمین کی ضرورت ہے جو کہ اعظم کے پاس جس طرح کی ایبلٹی ہے، لیکن ڈیفینیٹلی فٹنس پہ ان پہ کام ہوتا رہے گا۔ حافظ وسیم بھائی، اگر ہم دیکھیں جب لاسٹ ٹائم بھی ٹیم اناؤنس ہوئی ہے اس سے پہلے بھی 2 دفعہ جب عماد وسیم ٹیم سے ڈراپ ہوئے تو اس حوالے سے بار بار آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے کہا کہ ان کی شاید پرفارمنس میں تھوڑا سا کوئی فرق ہے۔ اب پچھلے 2-2.5-3 ماہ میں کوئی ایسی کرکٹ نہیں ہوئی جہاں عماد وسیم کھیلے۔ ایک تو یہ بتا دیں کہ عماد وسیم کی پرفارمنس میں ایسی کیا بہتری آ گئی کہ آپ نے 4 2 لیگ اسپنر 2 لیفٹ آرم اسپنر، تو ظاہر یہ لگ رہا ہے شاید کسی پریشر کا نتیجہ ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں عثمان صلاح الدین ہیں، کامران غلام ہیں، وقاص مقصود ہیں، سمین گل ہیں، ان گنت اور کرکٹرز ہیں جو کہ مسلسل ڈومیسٹک کرکٹ میں پرفارم کر رہے ہیں، لیکن وہ شاید آپ کے کرائٹیریا میں کہیں فٹ نہیں آ پا رہے۔ اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں شاہنواز دھانی ہیں، وہ ٹیم میں ایک سیزن ٹی وی پہ 2 میچز کھیلے، اگر ایک ٹائم پہ ایک سوال کریں تو مجھے تھوڑا آسان ہو جائے گا، پھر بھول جاؤں گا میں۔ جی وہ آ جاتے ہیں۔ ظاہر یہ لگتا ہے شاید آپ ٹیم وہ سے جو آپ کے کوچز ہیں ساتھ ان کو خوش کرنے کے لیے، اکوموڈیٹ کرنے کے لیے، اور یہ جو سلیکشن کرائٹیریا ہے ہمیں سمجھ سے بالا تھا کیونکہ پاکستان میں کوچز ہر کوچ نے اپنے 2 لڑکے 3 جس طرح ٹیم آتی ہے، تو کس طرح یہ چلے گا؟ جو اچھے پرفارمر ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ دیکھیں، پہلا سوال تھا آپ کا عماد وسیم کے اوپر۔ دیکھیں عماد کا جو کیس ہے کہ اس ٹائم بھی میں نے مینشن کی تھی کہ اوبیسلی ان کی پرفارمنس ہمیں اس طرح نظر نہیں آ رہی تھی۔ اب آپ کو کہ کیسے ان کی پرفارمنس بہتر ہو گئی ہے، سناریو چینج ہو گیا ہے۔ اگر آپ دیکھتے ہیں تو اوبیسلی یہ ٹور بھی ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے، لیکن اس کے بعد آنے والے ایونٹس ہیں انکلوڈنگ ICC ورلڈ کپ، اب چانسز اس میں بھی یہی لگ رہے ہیں کہ UAE کے اندر ورلڈ کپ ہونے کے چانسز ہیں۔ اب عماد کی اگر ہم پرفارمنس UAE کے اندر دیکھتے ہیں تو دیٹ از آؤٹ اسٹینڈنگ، کہ اس کی بالنگ کی اگر ہم اسپیشلی دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ان کی پرفارمنس بہت بہتر ہے، تو ہم نے فیوچر دیکھتے ہوئے عماد کو ہم واپس لے کے آئے ہیں، اور ساتھ ساتھ اوبیسلی ان کی بیٹنگ کا بھی ایج ہمیں مل سکتا ہے ڈاؤن دی آرڈر۔
تو اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ بس بغیر وجہ کے چلے گئے تھے, وہ بغیر وجہ کے آ گئے تھے. میں نے ایکسپلین کر دیا ہے کہ جس ٹائم پہ پہلے ٹیم اناؤنس ہوئی تھی اس ٹائم سرکمسٹانسز ڈفرینٹ تھے. اب جو ٹیم ہم اناؤنس کر رہے ہیں اس ٹائم پہ ہم فیوچر جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ سرکمسٹانسز اس کے ڈفرینٹ نظر آ رہے ہیں. تو دیٹ از دا ریزن. تو میں نے پہلے بھی بات کی تھی ہارسز فار کورسز کہ جس کی پرفارمنس جہاں پہ بہتر ہے تو اس کو پریفرنس کیا جائے گا. اس کے بعد آپ کے سوال تھے جو ڈومیسٹک پرفارمرز کے حوالے سے اور اسپیشلی ٹیسٹ ٹیم کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے. دیکھیں ٹیسٹ ٹیم ہماری مور لیس آپ کو سیٹل نظر آ رہی ہے, تو اس کے اندر اوبیسلی جب اسپیس کی کریٹ ہوتی ہے تو اس کے بعد ہی آپ اگلے جو آنے والے لائن اپ میں لڑکے ہیں, آپ نے عثمان کا نام لیا, 2-3 اور پلیئرز کا نام لیا, اس سے زیادہ جو پرفارمر تھے دے آر اسٹل ویٹنگ فار دیئر ٹرن کہ پلینگ 11 میں ان کی جگہ نہیں بن رہی ہے, چاہے وہ سعود شکیل اس میں آ جاتے ہیں, وہ بھی پرفارم کر کے گئے ہوئے ہیں. تو یہ مارکنگ ہم نے کی ہوئی ہے کہ نمبر 1 ہمارا کون ہے, اس کے بعد کون ہے. تو رینکنگ ان کی ہم نے کی ہوئی ہے. ڈیفینیٹلی ان پہ ہماری نظریں بھی ہیں ابھی کہ ہم میں آپ کو یہ لڑکے نظر بھی آئیں گے, اور اس کے بعد ہوپ فلی ابھی اے ٹیم کا ٹور بھی آنے والا ہے تو آپ کو یہ لڑکے وہاں پہ نظر آئیں گے. لیکن ایٹ دا مومنٹ ہر بندہ ٹیسٹ ٹیم میں ایک دم سے نہیں آ سکتا. جیسے ہی کوئی اسپیس کریٹ ہوتی ہے تو پریفرنس انہی لڑکوں کو ملنی ہے جنہوں نے پرفارم کیا ہوا ہے. لیکن جہاں تک آپ نے بالرز کی بات کی ہے, دیکھیں بالرز اور بیٹسمین تھوڑا سا ایک ڈفرینٹ ایک وہ بن جاتا ہے کہ ٹھیک ہے بیٹنگ میں ہمارے پاس پرفارمنسز موجود ہیں, لیکن بالنگ میں کمپٹیشن تھوڑا ڈفرینٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے بالنگ میں کوالٹی بھی ساتھ میں دیکھنی ہے, ٹیم کے اندر جگہ بھی دیکھنے کی کس طرح کا ہمیں بالر چاہیے. لیکن ان سارے پلیئرز کے اوپر ہماری نظر ہے اور یہ آپ کو نظر آئیں گے ہمارے سسٹم میں. عقیل احمد. بھائی جس طرح ابھی آپ نے خود ہی کہا ہے کہ ابو ظبی میں UAE میں ہونے جا رہا ہے جو T20 ورلڈ کپ ہے, تو ابھی 20 میچز PSL کے کافی عرصہ پیچھے جو ہے PSL سے پروڈکٹ آ رہی ہے پاکستان کے نا کرکٹر آ رہے ہیں, تو کیا اچھا نہ ہوتا کہ یہ کوئی ٹائم ایسا ہے کہ یا ابھی یہ پرفارم کریں گے تو ان کھلاڑیوں کو کس طرح مینیج کریں گے کہ یہ جو 3 T20 انگلینڈ میں اور پھر 5 T20 8 T20 ہیں وہ ان کو کس طرح اگنور کریں گے آپ ان پلیئر کو جو پرفارم کریں گے T20 PSL لیگ. دیکھیں آپ جو بات کر رہے ہیں وہ آئیڈیل سناریو کی تھی کہ آئیڈیلی ایسا ہی ہونا چاہیے تھا کہ PSL کے بعد جا کے اگر ہم ٹیم بناتے ہیں, لیکن سرکمسٹانسز آپ کے سامنے ہیں کہ ٹور ہمارے سر پہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سی چیزیں جو مینیج کرنی ہوتی ہیں اس کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے اپنے اپنے ڈپارٹمنٹس کو, چاہے وہ لاجسٹکس ہے یا باقی ڈپارٹمنٹ بھی ہے. تو یہ آپ کہہ لیں کہ ہماری تھوڑی سی مجبوری بھی بن گئی تھی کہ ہمیں ٹیمیں اناؤنس کرنی پڑی ہیں پہلے, کیونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. آئی تھنک 23rd 24th کو ٹیم نے چلے جانا ہے یہاں سے, تو اس سے تھوڑا سا یہ تھا. جہاں تک آپ نے بات کی ہے PSL کی پرفارمنسز کی, ٹھیک ہے ہماری کوشش ہے کہ یہ جو اسکواڈ ہم نے اناؤنس کیے ہیں تو مور اور لیس تھوڑی سی آپ کو کنسسٹنسی بھی نظر آ رہی ہے سلیکشن کے اندر کہ اب چینجز کم نظر آئی ہیں, 2 سے 3 آپ کو چینجز نظر آئی ہیں. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ورلڈ کپ کی جو ہماری ٹیم ہے وہ سیٹل ہوتی جائے. ہاں جہاں تک بات ہے آپ PSL کی پرفارمنسز کی بات کر رہے ہیں, ڈیفینیٹلی کوئی بھی ٹیم ورلڈ کپ سے پہلے 100% ریڈی نہیں ہوتی. ایک آدھ سلاٹ ایسی ہوتی ہے یا 2 سلاٹس ایسی ہوتی ہے جس کو ریکنسیڈر کیا جاتا ہے, اور یہی ہمارا بھی پلان ہے کہ PSL میں پرفارمنسز دیکھی جائیں گی, اور جو آنے والے ٹور ہیں اگر اس کے اوپر وہ جگہ فل نہیں ہو سکی ہے تو وہ پرفارمنسز جیسے آپ نے کہا PSL والی وہ کاؤنٹ ہوں گی. اور اس کے بعد ہماری ڈومیسٹک کرکٹ بھی اسٹارٹ ہونے والی ہے, تو اس کے اندر سے بھی پرفارمنسز دیکھ کے ہم کوشش کریں گے کہ میرٹ پہ وہ لڑکا ٹیم کے اندر آ جائے. اعجاز وسیم. وسیم بھائی پچھلی دفعہ بھی آپ سے شعیب ملک اور وہاب ریاض کے بارے میں سوال ہوا تھا جو پروفیشنل کرکٹ بورڈز ہیں, کیونکہ میں پروفیشنل کا ورڈ اس لیے یوز کر رہا ہوں کیونکہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیف ایگزیکٹو وسیم خان جب آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ یہاں ہر چیز پروفیشنل انداز میں ڈیل ہوگی. تو پروفیشنل کرکٹ بورڈز کا یہ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ اگر ایک بندے کی 20 سال یا 18 سال کی سروس ہے تو اس کو بلا کے اس کو گولڈن شیک ہینڈ دے دیا جائے. وہاب کا بھی یہی ہے, اس نے بھی پاکستان کو ورلڈ کپس میں سرو کیا ہوا ہے. تو ان دونوں کا کیا فیوچر ہے, کیونکہ آپ نے اب ان کو دوبارہ نہیں سلیکٹ کیا, تو اب یہ دونوں T20 ورلڈ کپ کا اگر حصہ نہیں ہے تو ان کا کیا فیوچر ہے, اور کیا ان کو آپ لوگ بلا کے کوئی بات کرنے والے ہیں یا کر چکے ہیں؟ دیکھیں میں نے اس ٹائم بھی کہا تھا کہ ان سے میری بات ہو چکی ہے اور فردر بھی ہوتی رہے گی. کسی کے کیریئر کا ڈیسائیڈ کرنا اس طرح جس طرح آپ کہہ رہے ہیں, آئی تھنک نہ یہ آپ کا حق بنتا ہے نہ میرا بنتا ہے کہ بھائی یو آر ڈن. جیسے ابھی یہ بات کی انہوں نے بھی کہ PSL کی پرفارمنسز ابھی وہ بھی دیکھی جائیں گی. دوسرا ٹیم کے اندر سپیس کتنی ہے. دیکھیں بالنگ لائن اپ ہمیں مور اور لیس سیٹل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے ہماری T20 کی. جیسے ہی وہاں پہ ہمیں لگے کہ یہاں پہ ہمیں اور بالرز کی ضرورت ہے یا کسی کو ریپلیس کرنے کی ضرورت ہے تو ڈیفینیٹلی یہ کنسیڈر ہوں گے, اور نہ صرف یہ دونوں بلکہ اور پلیئرز بھی ہمارے ہیں. ایٹ دا مومنٹ جو بیسٹ اویلیبل لاٹ تھی اس میں سے ہم نے جو پلیئرز پک کیے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. رول آؤٹ میں کسی کو بھی نہیں کر رہا, لیکن ایٹ دا مومنٹ ہمارے پاس بہتر آپشنز موجود تھے جن کو ہم نے پک کیا ہے, لیکن ان پہ بھی ہماری نظر ہے. قادر خواجہ.
वसीम भाई, जिस तरह आसिफ अली का हमने कहा कि आसिफ अली वापस आए टीम में, फिर उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दी, अब उनको बाहर कर दिया गया। ताबिश खान एक सीरीज़ खेलते हैं और ताबिश खान जो है वो बाहर हो जाते हैं। हैदर अली अभी तक जो है वो टीम के साथ हैं, हालांकि उनकी परफॉर्मेंस देखी जाए तो अभी उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं थी। नो डाउट वो यंग टैलेंट है, तो क्या फ्यूचर है उनका भी, ताबिश खान का और आसिफ अली का? और दूसरा सर, इमाद वसीम और हारिस सुहेल पर पिछली दफ़ा जो टीम अनाउंस हुई थी उस पर बाबर आजम काफ़ी नाराज़ हुए थे कि इन दोनों को क्यों नहीं शामिल किया गया, जिसके बाद क्या आपको बताया था, बाबर ने बताया था या आपको किसने बताया था? मुझे बाबर के ही सोर्सेज से पता लगा था और मैंने ही खबर रिपोर्ट की थी। तो मुझे ज़रा ये बता दीजिएगा कि इमाद वसीम और हारिस सुहेल पर अब जो है वो बाबर की क्या राय थी और कितने खुश हैं? पहले सवाल क्या था आपका, वेरी फर्स्ट? देखें उसमें एक जो, ठीक है हमारी सीरीज़ बड़ी अच्छी गई हैं, 6 सीरीज़ हम लगातार जीते हैं, लेकिन मैंने उस टाइम भी आपसे यही बात की थी कि हमने जो भी हमारे वीकर एरियाज़ हैं हमने उनके ऊपर भी नज़र रखनी है। और ये एक चीज़ हाईलाइट हुई थी कि हमारे मिडल ऑर्डर का, हमारा वाइट बॉल के अंदर वो प्रॉब्लम एरिया है। ठीक है, हमने आसिफ अली को भी ट्राई किया, हमने दानिश को भी ट्राई किया उसमें, और अभी तक लग रहा है कि हमें थोड़ा सा वहाँ पे और काम करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से ये चेंजेस की गई हैं। तो आई थिंक अगर आसिफ की आप बात करते हैं तो फेयर रन उनको मिला है वहाँ पे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो चांसेस को वेल नहीं कर सके हैं। अब इस पे ये है कि ये जो प्लेयर्स जितने भी ड्रॉप होते हैं या लाते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, कि इनके ऊपर पूरी वर्किंग की जाती है कि इट्स नॉट ओनली अबाउट देयर परफॉर्मेंस, और भी जो फैक्टर्स हैं कि कैसे इनको इम्प्रूव किया जा सकता है। और सम टाइम यू हैव टू डिसाइड कि यार ही नीड्स अ ब्रेक, कि इन पे थोड़ा सा काम, एंड नॉट नेसेसरली वो सिर्फ टेक्निकल साइड का हो, बाकी भी काम उन पे जो कोचेज़ ने असेसमेंट की होती है उन पे वो काम होगा। तो बाकी ये कि फिर मैं कहूँगा कि ये सारे प्लान्स के अंदर ही हैं, लेकिन एट द मोमेंट अगर हम परफॉर्मेंस बेस चाहते हैं, टीम की ज़रूरत को देखें, तो ये चेंजेस हमें करनी पड़ी हैं। और उसके अलावा बाकी आपने जो प्लेयर्स की बात की है जो पहले ड्रॉप थे टीम के अंदर वापस आए हैं, वो उन दोनों का मैं पहले भी कह चुका हूँ, स्पेशली इमाद का, कि अब आपके सामने सिनारियो डिफरेंट है वहाँ पे। अगर आप यूएई की देखते हैं तो वहाँ पे उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, और वो जो थोड़ा पहले कंसर्न था कि उनकी परफॉर्मेंस यूएई के बाहर शायद उस तरह की नहीं थी। तो अब अगर हम वर्ल्ड कप को देखते हैं, आने वाली सीरीज़ हमारी देखते हैं, तो ये इसलिए हमने ये डिसीजन लिए हैं। जहाँ तक बात है कि उस टाइम भी हम सारे एक ही पेज के ऊपर थे, चाहे वो हमारी टीम मैनेजमेंट थी या मेरी सिलेक्शन कमेटी थी, और अभी भी सेम हम एक पेज के ऊपर है। लास्ट 3 क्वेश्चन, अनसईद, यूसुफ, अंजुम। देखें सोच इसके पीछे यही है, ठीक है ना। ये ऑब्वियसली जब भी आप कोई टीम बनाते हैं, तो ये पहले भी हमने किया था कि अगर ये टीम सेटल हो जाती है, जो हमने साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे भेजी थी, और उसमें काफ़ी चीज़ें कवर हो गई हैं हमारी, कुछ एरियाज़ थे जो हम इस टूर पे करने की कोशिश कर रहे हैं। सोच हमारी डेफिनेटली यही है कि यही लॉट हमारी है, वर्ल्ड कप की तैयारी वो करे। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि 100% तैयारी इतने मैचेस पहले शायद ही किसी टीम की हो, तो वो जो एक हाथ आपको स्लॉट को जो नज़र आ रहा है जिस पे हमारी भी नज़रें हैं, तो शायद उस पर दोबारा सोचा जा सकता है। लेकिन मोर और लेस प्लान्स में हमारे यही लड़के हैं। यूसुफ, आपके बारे में अक्सर ये राय है कि आप सोशल मीडिया के दबाव पर आप टीम लड़कों को लेते हैं, किसी को निकाल दिया, किसी को रख लिया, ताकि सारा जो है वो खुश हो जाए। और दूसरा ये कि वहाब रियाज और शुएब मलिक के हवाले से आप लोगों की फ्यूचर प्लानिंग क्या है? क्या वो फ्यूचर प्लानिंग का हिस्सा है या उनको क्रिकेट छोड़कर किसी और काम की तरफ तवज्जो देनी चाहिए? देखिए, वहाब की और शुएब की जगह का आपने बात की है, डेफिनेटली जो हमने पिक्स की हैं वो आपके सामने हैं कि बॉलिंग लाइनअप अगर आप देखते हैं, जैसे हमसे भी बात की है अभी, तो वो काफ़ी हमें सेटल नज़र आ रही है, और आने वाले मैचेस में भी हम उसके ऊपर नज़र रखेंगे। रूल आउट इस तरह किसी को नहीं किया जा सकता, या तो ना कि आपको कंफर्म हो जी कि अगले 2 साल 4 साल हमें कोई नज़र चीज़ वो नहीं आ रही है, तो फिर शायद उस तरफ सोचा जा सकता है। लेकिन एट द मोमेंट देखिए, वहाँ से भी मेरी बात हुई है, मलिक से भी मेरी बात होती रहती है इसी बारे में कि आप ठीक है, आप परफॉर्म करें, और उसके बाद टीम के अंदर जिस रोल के लिए आपको देखा जा सकता है उस पर भी उनसे बात हुई है। तो रूल आउट नहीं किया जा सकता किसी को भी, तो उन पर भी हमारी नज़रें हैं। लेकिन ऑन द सेम टाइम जो मेन फोकस हमारा पाकिस्तान टीम के ऊपर है कि वहाँ पर स्पेस क्रिएट होगी, हमें लगेगा कि यहाँ पर कोई जगह खाली है जिस पर ये लड़के फिल हो सकते हैं, तो फिर डेफिनेटली इन चीज़ों पर सोचा जा सकता है। लास्ट क्वेश्चन, अबू बकर।
رضوان ہو یا حیدر علی, تمام لوگ یہ لگ رہا تھا کہ شاید سارے ٹاپ آرڈر کے پلیئر ہیں, جس کی وجہ سے ہمارا کمبینیشن تھوڑا سا خراب ہوا. تو حارث سہیل, ایک تو کوشچن میرا یہ ہے کہ کمبینیشن کو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں, دوسرا حارث سہیل کو کس پرفارمنس کی بنیاد پر ٹیم میں واپس ایڈ کیا گیا ہے, اور تھرڈلی چھوٹا سا مجھے بتا دے گا کہ احمد شہزاد انجرڈ بھی تھے کافی عرصے سے, ان کو کیمپ میں بھی جو ہائی پرفارمنس کیمپ ہے اس میں بھی طلب نہیں کیا گیا, تو ان کے لیے کوئی آپ نے پلان یا ان سے کوئی بات کی ہے؟ دیکھیں پہلے آپ نے بات کی ہے ون ڈے ٹیم کی, تو انفارچونیٹلی اس پہ دیکھیں کہ جب ٹیم جا رہی تھی وی سلیکٹڈ سعود شکیل آن دا فرسٹ پلیس. وہ لاسٹ منٹ پہ انجرڈ ہو گئے تھے جس کی وجہ سے وہ ٹور پہ نہیں جا سکے تھے وائٹ بال کے, تو وہ ٹیم کے اندر واپس آئے ہیں. تو آپ کو جو خلا ایک نظر آ رہا تھا مڈل آرڈر کا, کیونکہ اوریجنلی وہ سلیکٹ ہوئے تھے, آصف علی ان کی جگہ ریپلیسمنٹ آئے تھے. جیسے میں نے پہلے کہا ایریا آف کنسرن ڈیفینیٹلی ہمارا وہ ہے, اور جس کی وجہ سے آپ نے جو کچھ چینجز او ڈی آئی ٹیم میں بھی دیکھی ہیں وہ اسی وجہ سے آپ کو نظر آ رہی ہیں ٹو اسٹرینگتھن دیٹ ایریا. باقی آپ نے بات کی ہے جو ہائی پرفارمنس کیمپ کی, تو اس کے اندر دیکھیں جتنے بھی پلیئرز آئے ہیں وہ پرفارم کر کے ڈومیسٹک کے اندر آئے ہیں. چاہے آپ نے نام لیا احمد شہزاد کا یا اور بھی کوئی اس طرح کا پلیئر ہے اگر جو مس ہوا ہوا ہے, تو ڈیفینیٹلی ان کی پرفارمنس اپ ٹو دا مارک نہیں ہوئی ہوگی. احمد شہزاد نے کھیلا ہے یہ سیزن, اس سال کچھ میچز وہ کھیلے ہیں, لیکن ان کی پرفارمنس ایسی نہیں تھی کہ ان کو بھی کنسیڈر کیا جائے. نیکسٹ سیزن آنے والا ہے, چاہے وہ احمد ہے چاہے اور پلیئرز ہیں ڈومیسٹک میں پرفارم کرتے ہیں, اپنا کیس اسٹرانگ کرتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی ان کو کنسیڈر کیا جائے گا. تھینک یو ویری مچ, تھینک یو ویری مچ. دیکھیں ڈومیسٹک سیزن مجھے یاد ہے وہ فرسٹ کلاس کھیلے تھے, انفارچونیٹلی ہی کوڈنٹ پرفارم, تو ٹیم میں اپنی فرسٹ کلاس میں جگہ نہیں بنا سکے تھے اس کے بعد. لیکن پھر میں کہوں گا کہ آنے والا سیزن ہے, اس میں جو لڑکا پرفارم کرے گا اس کو کنسیڈر کیا جائے گا. تھینک یو ویری مچ جی, بہت بہت شکریہ آپ سب کا.